بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. سورة مزمل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مزمل ہے. اس صورت میں آپ کو مزمل کہا گیا. یا ایھا المزمل. مزمل کہتے ہیں جو کپڑا اوڑھ کے لیٹ جائے, بستر کمبل کپڑا اپنے اوپر کر لے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی, وحی تو آپ گھبرائے اس سے, گھر میں آئے, حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے تو سردی لگ رہی ہے, میں تو گھبرایا ہوا ہوں, میرے اوپر کپڑا اوڑا. وہاں پر کپڑا اوڑا دیا. دوسری روایت اس طرح بھی ہے کہ جب کافروں نے آپ کو کہا کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں, یہ تو مجنون لگتا ہے, جادوگر لگتا ہے, یہ جھوٹا لگتا ہے, ان باتوں سے آپ کو تکلیف ہوئی, تو آپ نے کپڑا لے کے لیٹ کے سوچنے لگے کہ یہ کیا لقب دے رہے ہیں. تو اللہ کو وہ کپڑا اوڑھنا اتنا پیارا لگا کہ اللہ نے اس کو قرآن میں اتارا. یا ایھا المزمل, ایک کپڑا اوڑھنے والے میرے نبی جو آپ نے کپڑا اوڑھا ہے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے فرش پر, فرش جو اب کچی ہوتی تھی, یہ قالین شالینیں تو نہیں تھی, تو آپ لیٹے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا قم یا ابو التراب, اے مٹی کے باپ اٹھ جاؤ. ابو التراب, تو یہ لقب حضرت علی کو پھر بڑا پسند تھا کہ مجھے یہ لقب کس نے دیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ابو التراب جب آپ کو کہتے تھے تو آپ بڑے خوش ہوتے. تو یا اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المزمل, یہ لقب آپ کو پھر بڑا پیارا لگتا ہے. فرمایا کہ آپ نے تو بڑا کام کرنا ہے. فرمایا قم اللیل الا قلیلا, آپ رات کو کھڑے ہو جائے مگر تھوڑا کم, رات کو کھڑے رہے. حضور کو حکم ہے کہ رات کو قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا, آدھی رات یا اس سے کچھ کم حصہ, او زد علیہ یا اس سے بھی زیادہ. تو تین طرح کا آپ کو حکم ہوا کہ اس کو تین حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک حصے میں کھڑے رہیں, دو حصوں میں آرام کریں, یا آدھا حصہ آرام کریں, آدھے میں آپ کھڑے رہیں, یا دو حصے آرام کریں اور تیسرے حصے میں آپ کیا کریں, کھڑے رہیں. ہم تراویح میں کھڑے نہیں ہو سکتے. نبی کو فرمائے کہ آدھی رات کھڑے رہیں. اب اس سے ہم اپنے عمل کو تھوڑا جانچیں, فرقیں کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جس کو اپنے رب نے کیا کہا تھا, قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ, یا اس سے بھی زیادہ. تو آپ رات کو تہجد پڑھتے تھے, آدھی رات یا کم حصہ یا زیادہ حصہ. تو زیادہ حصہ آپ پڑھتے تھے, پھر اگلی رکوع میں اس کی تقسیم ہوئی, پھر کم ہوا. لیکن یہ ہے کہ حکم ہوا کہ آپ کھڑے رہیں رات کو, اور رات کا کھڑا ہونا
اس کے متعلق پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک تو کھڑے رہنا ہے، دوسرے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ یہ جو قرأت ہے نا، قاری حضرات قرأت کرتے ہیں، وہ اس آیت سے ثابت ہے، اپنے طرف سے وہ نہیں کرتے۔ تو قرآن کا درست پڑھنا یہ ہم سب پر فرض ہے۔ قرآن کو غلط شرط پڑھتے ہیں، اس لیے اس کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ ہاں جی، کوئی اردو میں پڑھتا ہے، کوئی پنجابی میں پڑھتا ہے، یا ہم پٹھان پشتوں میں پڑھتے ہیں، یعنی جو ہمارا لہجے ہوتے ہیں نا اس طرح ہوتے ہیں جس طرح کے وہ ہمارے بول چال کے لہجے۔ قرآن کو تو عربی میں پڑھنا چاہیے۔ اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن کو عربی لہجے میں پڑھا کرو، اور رتل القرآن، قرآن کو ترتیل سے قرأت سے پڑھو۔ رات کو جاگ کے قرآن پڑھو، لیکن کس طرح پڑھو؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو یہ جو قرأت ہے نا یہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں صحیح کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ قرآن کے 29 حروف ہیں، ٹوٹل 29 حروف سے پورا قرآن بنا ہے، یہی 29 بار بار آتے ہیں۔ تو ان میں جو ہر لفظ ہے نا اس کے منہ کے اندر مخرج بنے ہوئے، نکلنے کی جگہ بنے ہوئے، کہ با کو کہاں سے نکالنا ہے، تا کو کہاں سے نکالنا ہے، دال کو کہاں سے نکالنا ہے، ضاد کو کہاں۔ اب 4 لفظ ہے، ضاد، ضاد، زال، زا، 4 لفظ ہے ایک ہی آواز ہے، ضاد، ضاد، دال اور زا، ایک ہی آواز ہے لیکن ان کا مخرج الگ الگ ہے۔ اگر آپ مثلا کہتے ہیں ذلہ، ذال کے ساتھ کہتے ہیں ذلہ، تو اس کے معنی ہے ذلیل ہوا، اور اگر اس کو آپ ضاد کے ساتھ پڑھتے ہیں ذلہ تو گمراہ ہوا۔ ایک کے معنی ذلیل ہوا، ایک کے معنی ہے گمراہ ہوا، اور زے کے ساتھ ذلہ پڑھیں گے تو پھسل گیا۔ اب ہم نے کون سا پڑھا ہے؟ ہم نے کون سا والا پڑھا ہے؟ دال پڑھا ہے، دعا پڑھا ہے، دعا پڑھا ہے، کون سا پڑھا ہے؟ یہ کون سیکھے گا؟ کہتے ہیں بس ہمارا کام ہو گیا، مولوی صاحب نے نماز پڑھا دی، ہم گھر آ گئے، تو اپنے بچوں کو قرأت سکھاؤ، ہمارے پاس بھیجو۔ 29 حروف منہ کے مختلف جگہوں سے نکلتے ہیں، ان کو مخرج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ۔ تو ٹوٹل 17 ایسی جگہ ہیں منہ کے اندر جن سے 29 حروف نکلتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن ترتیل سے، قرأت سے، تجوید سے پڑھو، ہوئے اس آیت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد فرمائے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، میرے نبی آپ رات کو کیوں کھڑے رہے؟ تاکہ آپ کی تیاری ہو، ہم نے تو ایک بھاری کلام آپ پر نازل کرنے والے ہیں، اور بھاری کلام کون سا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ یہ اتنا عظیم کلام ہے، اتنا اللہ کا عظمت والا کلام ہے کہ جب وحی آتی تھی تو اگر آپ اونٹنی پر ہوتے تو اونٹنی اس کے اس بورڈ سے دباؤ سے بیٹھ جاتی، اور آپ کو سردیوں میں بھی اگر وحی آ رہی تو پسینہ آ جاتا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے ران پہ آپ کا ران اس طرح ٹکرا رہا تھا، وحی آنا شروع ہو گئی۔ وہ صحابی کے حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری جو ران ہے وہ ٹوٹنے لگی، اتنا قرآن کی نزول کا دباؤ تھا۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، میرے نبی ہم تو آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، بے شک رات کا اٹھنا جو ہے، رات کا اٹھنا جو ہے، تہجد کا اٹھنا جو ہے، اشد سخت ہے، وطئًا اپنے آپ کو روندنے میں سخت بات ہے۔ کون اپنے آپ کو رون سکتا ہے؟ رونتے ہیں؟ روتے کمبل کون چھوڑتا ہے؟ آجی بیڈ کون چھوڑتا ہے؟ تلائی کون چھوڑتا ہے؟ بستر کون چھوڑتا ہے؟ یہ بڑا سخت کام ہے۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا،
آپ رات کو اٹھتے ہیں لیکن رات کا اٹھنا کوئی آسان کام اور یار ہم اٹھے ہوئے ہیں سحری کے لیے کھانے کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر دو رکعت نماز تہجد پڑھ لے تو کتنی بڑی بات ہے۔ نبی پر یہ تہجد کی نماز فرض اور ہمارے لیے نفل ہے، لیکن سب سے جو عبادت نفلی عبادت ہے اس میں سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ یہ تہجد کا ہے۔ پڑھ لیا کریں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج اٹھے ہوئے ہوتے 2 رکعت ضرور پڑھیں، زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو 2 رکعت ہی آپ اپنے اوپر لازم کر لیں، وہ اس قرآن سے ثابت ہے۔ پیارے نبی کو آدھی رات کھڑے ہونے کا حکم ہے، پونے رات کھڑے ہونے کا حکم ہے، تیسرا ہے 3 حصے کھڑے رہنے کا حکم ہے، اور ہم 2 رکعت کیوں پڑھیں گے نبی کی محبت میں؟ نعرے تو ہم بہت لگاتے ہیں، نعروں سے کام نہیں چلتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو نعرے نہیں چاہیے، عمل چاہیے۔ کیا چاہیے؟ عمل چاہیے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے میرے نبی ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، بے شک رات کا اٹھنا جو ہے یہ اپنے آپ کو روندنا ہے اور بات بھی صحیح نکلتی ہے۔ رات کو بات بھی سکون ہے، خاموشی ہے، جو الفاظ نکالیں گے وہ صحیح لفظ نکلے گا، کیونکہ شور شرابہ نہیں ہوگا، جو لفظ نکلے گا وہ درست نکلے گا۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک دن میں تو آپ کے بہت سارے کام ہیں، لوگوں سے ملنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، آنا جانا ہے، دن کو تو آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، اللہ کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، مہمان آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، تو دن میں تو آپ مصروف رہتے، تو رات کو اٹھتے۔ تو تراویح بھی رات کی نماز ہے، تراویح بھی رات کی نماز ہے، وہ پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، جتنے بیٹھے ہوئے چلو بار بار کو تو چھوڑو، ان میں بھی آدھے نہیں ہوتے۔ تو تراویح بھی بہت بڑی نماز ہے، معمولی نماز وہ بھی نہیں۔ چلو اگر آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے ہیں تو تراویح تو پوری پڑھو، اس سے بھی ہم بھاگ جاتے ہیں۔ اب باہر جا کے موبائل میں، فضول گپوں میں، کرکٹ میں، اور جناب رات کو تو اللہ نے ان کا بارش کر دی، ان کا میچ ہی خراب کر دیا، نہیں تو ایک ساتھ رہتی ہے ہماری، ان کو پتہ چل گیا کہ بارش ہے، ہم نے میچ نہیں دیکھنا، تو اس لیے آ گئے۔ تو ان کو چھوڑو، فرمایا کہ رات کی جو بات ہے وہ پکی نکلتی ہے اور لفظ صحیح نکلتے ہیں، اور دن میں آپ مصروف رہتے ہیں، تو اس لیے رات کو اللہ کی عبادت کریں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو یاد کرے۔ رب کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ رب کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ یہ اسم اعظم ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی نام صفاتی ہے۔ اللہ، تو آپ لوگ بھی اس رمضان میں کم سے کم دل پہ آنکھیں بند کر کے، دل میں خیال رکھ کے، آنکھیں بند کر کے کہ میرا دل بھی اللہ کہتا ہے، میری زبان بھی اللہ کہتی ہے، تو 10 منٹ 5 منٹ اللہ کا ذکر کر لیا کرے۔ قرآن کہتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا ذکر کرو، اللہ 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 اللہ، دل اور زبان دونوں ملے ہوئے ہوئے، تو یہ ذکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ، لوگوں کو چھوڑ دو، الگ بیٹھ کے کیا کرو؟ ذکر کرو۔ اس کے بعد فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، وہ اللہ جو مشرق کا بھی رب ہے، جو مغرب کا بھی رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کہتے ہیں معبود کو۔ معبود کون ہستی ہوتی ہے؟ جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں وہ الہ ہے۔
بھئی لوگ سورج کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ سورج پرست لوگ ہیں دنیا میں، آتش پرست یعنی آگ کو پوجنے والے بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، قبر پرست بھی ہیں۔ کیوں ہیں؟ کہ وہ نفع وہاں سے سمجھتے ہیں کہ سورج سے نفع ملے گا، بت سے ملے گا، سورج سے ملے گا، آگ سے ملے گا۔ ہم کہتے ہیں فائدہ اللہ سے ملے گا۔ فائدہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ سے ملے گا۔ تو وہ معبود ہے جو ہمارے ہر مسئلہ حل کر سکتا ہے، اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی اور کر سکتا ہے نہیں، اور سارے مجبور ہیں۔ اللہ جو ہے وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ مختار کل ہے، وہ حاضر ناظر ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ کلمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ یہ وہ معبود ہے جو کلمے میں ہے۔ جب آپ اذان دیتے ہیں اشہد اللہ الہ، یہ الہ ادھر بھی ہے۔ اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ولا الہ غیرک۔ یہ الہ کو سمجھ لو، توحید سمجھ میں آ جائے گی۔ توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا۔ جو لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں وہ موحد کہلاتے ہیں، توحید والے کہلاتے ہیں۔ اور جو شرک کرتے ہیں اس کے ساتھ الہ کے ساتھ اوروں کو بھی، سورج کو، چاند کو، بت پرستوں کو ملاتے ہیں، وہ شرک میں چلے جاتے ہیں۔ تو شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، باقی سب گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن رات جو ہم نے تلاوت کی ہے 5واں سپارہ، اس میں 2 دفعہ یہ آیت آئی ہے، 2 دفعہ، ایک دفعہ بھی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ سب گناہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں۔ 2 دفعہ یہ آیت آتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو یہاں فرمایا کہ مشرق کا رب کون ہے؟ اللہ، رب المشرق والمغرب۔ لا الہ، لا الہ کو سمجھو اور لا کو سمجھو۔ لا کے معنی کلمے میں آپ شروع میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ۔ جو لوگ عربی سمجھتے ہیں تو عرب میں چلے جاؤ تو کہتے ہیں لا لا لا، نہیں نہیں نہیں۔ تو لا کے معنی نہیں، ہمارا کلمہ نہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، لا کوئی نہیں۔ چوتے ملا بدستاری بیا تنہا جلمداری، مجو از غیر حق یاری کہ لا معبود الا ہو۔ بہت صاحب فرماتے ہیں کہ جب تیرے ہاتھ میں لا ہے، لا یہ ایک تلوار ہے، ایک بندوق ہے، ایک ایٹم بم ہے، جب تیرے پاس یہ ہے تو کسی سے نہ ڈر، تیرے ساتھ اللہ ہے۔ چوتے ملا بدستاری بیا تنہا جلمداری، مجو از غیر حق یاری کہ لا مسجود الا ہو۔ مسجود بھی اللہ، معبود بھی اللہ، مشرک کشا بھی اللہ۔ جب تیرے پاس لا ہے، یہ تلوار ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمائے لا رب المشرق والمغرب لا الہ الا فاتخذہ وکیلا۔ اس اللہ کو اپنا کارساز سمجھو، اپنا کارساز۔ وکیل ہمارا کون ہے؟ وکیل کے معنی کارساز۔ یہ جو دنیا کے وکیل ہم پکڑتے کس لیے پکڑتے ہیں؟ وہ جو قانون ہے ان کو سمجھ آتا ہے، ہمیں سمجھ۔ تو باقی سب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو وکیل مانو۔ حالانکہ یہ جو وکیل ہوتے ہیں اکثر جھوٹے کیس لیتے ہیں، غلط کیس لیتے ہیں، اچھے کیس ہی لیتے ہی نہیں۔ ان میں جھوٹے کیس میں پیسہ ہی پیسہ ہے۔ ایک قاتل ہے یا ڈاکو ہے، اس کو بچانا کوئی آسان کام ہے؟ اس کو بچائیں گے تو بچے کا تو پیسہ کتنے دے گا؟ سب سے زیادہ دے گا۔ اس لیے یہ جو وکالت ہے، وکیل اصل کون ہے؟ لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے۔